بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اے ایمان والو، ایمانداروں کو مخاطب فرمایا گیا۔ کتب علیکم الصیام، آپ پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے۔ اور اس روزے کی فرضیت کا مقصد رب العزت نے قرآن میں اسی آیت میں فرمایا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار، متقی، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور آج میں اپنی اس مختصر سی اس بات میں روزے کے متعلق چند باتیں پیش کروں گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایات اور سیرت سے۔ سب سے پہلے روزہ کی نیت، میرے بھائیوں، روزہ کی نیت یا کسی بھی چیز کی نیت وہ دل سے ہوتی ہے۔ ہماری شریعت میں چند ایک چیزوں کے الفاظ وارد ہیں، نیت کے لیے الفاظ وارد ہیں چند چیزوں کے، جن میں ایک حج اور عمرہ کی الفاظ ہیں۔ اس کے لیے میقات پہ نیت کی جاتی ہے، اور باقی سب چیزوں میں نماز کے لیے کوئی مسنون الفاظ وارد نہیں ہے، روزہ کے لیے رکھنے کے لیے کوئی مسنون الفاظ وارد نہیں ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ الفاظ غیر مستند نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہیں، اور ان کا معنی بھی الٹا ہے۔ روزہ رکھنے والے کے لیے لکھا ہوتا ہے کہ یہ روزہ رکھنے کی نیت، وہ اسی ٹائم سحری کے ٹائم پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ حالانکہ دوسرے دن کے معنی چلا جاتا ہے، اس کا کل کی نیت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، بجائے اس کے کہ ہم بدعات اور من گھڑت چیزوں کی طرف جائیں، ہم صحیح قرآن و سنت کی رہنمائی اور قرآن و حدیث کا مطالعہ رکھیں، اور قرآن و حدیث کے صحیح علماء سے رابطہ رکھیں۔ یہ ہمارا شعار اور منہج ہونا چاہیے۔ روزہ کی نیت، فجر سے پہلے روزہ کی نیت لازمی ہے، فرضی روزہ کی نیت لازم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ثابت ہے کہ جو شخص فجر سے پہلے روزہ کی نیت نہیں کرتا ہے، اس کا روزہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ صبح سے پہلے روزہ کی نیت کر لیں۔ نیت کیا کرنی ہے کہ دل کا ارادہ بنا لیں کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، یا کم از کم ہم مکمل رمضان کے فرضی روزے رکھنے کی نیت کر لیں۔ اور اسی درمیان اگر ہم کسی سفر پہ جاتے ہیں یا بیمار ہو جاتے ہیں، تو ہم اس بیماری کے بعد، سفر کے بعد پھر سے وہ نیت کریں، ہم پھر سے کرنی ہوگی۔ تو یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو کیونکہ اس کے ساتھ نیت کا مطلب ہے ارادہ، دل کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں اب نماز پڑھ رہا ہوں، میں مسجد جا رہا ہوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، میں روزے رکھ رہا ہوں، تو رمضان میں فرضی ہی روزے ہوتے ہیں۔ تو یہ دل کا اس سے تعلق ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ سحری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے تسحروا فإن السحور برکہ، کہ سحری کرو، سحری کا کرنا جو ہے یہ باعث برکت ہے۔ اور فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان جو فرق والی چیز ہے وہ سحری ہے، اور فرمایا بہترین سحری جو ہے وہ کھجور ہے، کھجور سے سحری کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ حتیٰ کہ اس ٹائم تک کھاتے رہو، پیتے رہو کہ تمہارے لیے ایک اذان دینے والا اذان دیتا ہے، حتیٰ ینادی ابن مکتوم،
کہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ وہ اذان دے دیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی روزہ رکھ رہا ہے سحری کے ٹائم، اس کے ہاتھ میں کوئی ضرورت کی، اس کے سامنے کھانا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی ضرورت کی چیز کھا رہا ہے یا پی رہا ہے، تو فرمایا اس کو وہ مکمل کر سکتا ہے۔ اور روزے میں سحری میں تاخیر کرنا بھی ثابت ہے۔ تاخیر کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ 5-10 منٹ ہی کھاتا رہے، بلکہ جو چیز سامنے ہے اس کو تھوڑا مکمل کر لے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا 1-2 منٹ کھانے سے۔ اور اسی طرح اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو لمبا نہیں کرے، زیادہ دیر نہیں کرے، 1-2 منٹ سے زیادہ نہیں کرے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزے کے درمیان میں گالم گلوچ سے بچو، بلکہ کوئی شخص اگر آپ سے لڑتا ہے یا گالی دیتا ہے تو اس کو بولو انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اور اس میں پھر وہ نہ اپنی گالم گلوچ بھی رکھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، جھوٹ پہ اوپر عمل بھی کرتا ہے، جھوٹی گواہی بھی دیتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جو شخص اس لیے جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے کہ تاکہ لوگ اس جھوٹ کے اوپر ہنسیں، فرمایا اس کے لیے بربادی ہے۔ اور اسی طرح رمضان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن آپ سیڑھی پہ چڑھے اور فرمایا آمین۔ اس میں 3 چیزوں کا ذکر ہے، لیکن اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو شخص رمضان پاتا ہے اور رمضان کی قدر نہیں کرتا ہے، اللہ اس کو تباہ و برباد کرے، اللہ اس کو نیست و نابود اور ہلاک رکھے، اللہ اس کو اس کے گھروں میں، اس کے زندگی میں بے برکتی اس کا مفہوم ہو سکتا ہے، یعنی اس کی سب معاملات ٹھپ ہو جائیں، تباہی کا راستے پہ ہو جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا سے بھی بچنے کے لیے رمضان کی قدر کریں۔ قدر رمضان کی کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، اذکار کرنے ہیں، اہتمام نماز کرنی ہے۔ اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا روزہ کوئی نہیں ہے۔ جو شخص نماز عمدن چھوڑتا ہے اور پھر روزہ بھی رکھتا ہے اس کا روزہ نہیں ہے، کیونکہ کافر اور مسلم کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اس لیے ہمیں نماز کی پابندی بھی کرنی ہے۔ نماز اقیم الصلاۃ لذکری، نماز ذکر میں سے دوسری صورت ہے، اول صورت قرآن ہے ذکر کی، پھر نماز ہے، پھر اذکار مسنونہ ہے، ان کی پابندی کریں۔ قرآن جتنی یاد نہیں ہے اتنی یاد کرنا شروع کریں، اذکار یاد کرنا شروع کریں۔ یہ دن فرصت کے ہیں، رب کی طرف سے آفرز کے دن ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفر ہے، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، کہ اے گناہ گار، اے جو کمی کرنے والے، کوتاہی کرنے والے، خطائیں کرنے والے، وہ بچ جاؤ، رک جاؤ، اور جو خیر کی طلب گار ہیں وہ خیر کریں، مزید بڑھائیں اپنے خیر کے کاموں کو، مزید نیکیاں کریں، مزید سبقت لے جائیں۔ تو ہمیں ان خیر کے ایام میں، ان برکتوں کے ایام میں، پر رحمت ایام میں، ان ساعات میں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور روزہ کے مسائل میں سے یہ بھی ہے افطاری، فرمایا افطاری میں جلدی کرو، فرمایا لا یزال الناس، ہمیشہ اس وقت تک لوگ خیر میں ہی رہیں گے جب تک وہ افطاری جلدی کرتے رہیں گے۔ جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ غروب شمس سے پہلے، سورج کے غروب ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے کھانا شروع کر دے اور کہے کہ میں عمل کر رہا ہوں، یہ نہیں ہے۔ بلکہ غروب کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو غروب اذان کے ٹائم جلدی سے کھا لینا چاہیے۔ اور جو لوگ احتیاط کرتے رہتے ہیں، احتیاط کے نام پہ اپنے روزے کو یعنی تھوڑا لیٹ کرتے ہیں، یہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور روزہ کی افطاری کے ٹائم رب کی خوشنودی کا ٹائم ہوتا ہے، خوشی کا، فرحت کا ٹائم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں،
عند لقاء ربہ، اس کے رب کی ملاقات کے وقت اور اس کی افطاری کے وقت. اور روزہ دار کی منہ کی خوشبو جو ہے وہ اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے. اور ایک اور بات، روزہ جو شخص جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جان بوجھ کے چھوڑنے والا فرضی روزہ اگر ساری زندگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، وہ روزہ رکھتا رہے، اس کا روزہ اس ایک جان بوجھ چھوڑنے والے روزے کے حساب سے نہیں ہوگا، کبھی بھی اس کی یعنی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من صام یوما فی سبیل اللہ، جس نے ایک دن بھی اللہ کا روزہ رکھا ہے، فرمایا بعد اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے من النار، آگ سے 70 خریفہ، 70 سال کی مسافت سے، 70 سال کی مسافت جتنا اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے اور ان مسائل کا اہتمام کرنا ہے، لغویات، بیہودہ فضول گوئی سے، فحش سے، غلط باتوں سے، یاوہ گوئی سے، غلط بحث سے، جھوٹ سے، غیبت سے، اپنے بھائیوں کی نفرت سے، ان چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اور نیکی کے کام کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے. وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین.